إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها۔ ہماری زندگی کی ایک ایک سانس ہمیں موت کے منزل کے قریب کر رہا ہے، قبر کی منزل کے قریب کر رہا ہے۔ اور جب ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں، آخرت سے قریب ہو رہے ہیں، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ سالوں کے گزرنے پر ہمارے آنکھوں سے آنسو روا دوا ہونا چاہیے، احساس ہمارے دل میں انگڑائیاں لینی چاہیے، اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، نمازوں کی پابندی کا اہتمام ہونا چاہیے، اللہ سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بقیہ زندگی میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ان پہ حرف ندامت اور اشک ندامت بہانا چاہیے۔ محترم بزرگوں، ملت کے نوجوانوں، معصوم بچوں اور پردے میں بیٹھی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سب سے بڑی نعمت جو دین، عقیدہ اور ایمان عطا فرمایا۔ حضرات، اصل گفتگو پر آنے سے پہلے میں آپ کے سامنے جمعہ کا جو ایک خاص ادب ہوتا ہے اور اکثر مساجد میں اس ادب کے حوالے سے کمی اور کوتاہی نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے آنے والے تو پہلی صف میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن تاخیر سے آنے والے افراد پیچھے سے صف بناتے ہیں۔ غلط بات ہے۔ جمعہ کی یہ مناسبت عام مناسبتوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ جہاں چاہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ جمعہ کا ایک خاص ادب ہے اور اس کے بیٹھنے کا خاص طریقہ ہے، اور جو انسان خطیب کے جتنا زیادہ قریب بیٹھے گا اللہ کی رحمت کے اتنا ہی زیادہ حقدار ہوگا، اور جو انسان خطیب سے جتنا زیادہ دور ہوگا اللہ کی رحمت سے بھی اتنے ہی زیادہ دور ہوگا۔ میں پیچھے بیٹھے ہوئے افراد سے بصد احترام گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ سامنے تشریف لائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو، اور آپ اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے۔ آج انسان اللہ کی رحمت کا کتنا بھکاری ہے اور کتنا محتاج ہے۔ گھر کی زندگی میں، باہر کی زندگی میں، ہر زندگی میں انسان اللہ کی رحمت کا سوالی ہے، اللہ کی رحمت کا حاجت مند ہے۔ تو رحمت کے جو اسباب ہیں، اس کو اپنانے کے جو اسباب ہیں، وہ اسباب اپنانا پڑے گا۔ آپ خطیب سے دور بیٹھیں گے اور کہیں گے اللہ مجھ پر رحمت نازل فرما، ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مردوں کی صفوں میں سب سے بہترین صف پہلی صف ہے، اور عورتوں کے صفوں میں سب سے بدترین صف پہلی صف ہے۔ مردوں کے صفوں میں سب سے بدترین صف آخری صف ہے، اور عورتوں کے صفوں میں سب سے بہترین صف آخری صف ہے۔ تو مرد ہو کر عورتوں کی طرح پیچھے پیچھے بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، تو آپ برائے مہربانی سامنے تشریف لائیں، سامنے تشریف لائیں، یہاں پر جگہ خالی ہے، آپ برائے مہربانی تشریف لائیں۔ آپ آگے نہیں آئیں گے میری باتیں آگے نہیں بڑھیں گی، آپ آگے آئیں گے تو میری باتیں آگے بڑھیں گی، ورنہ یہی ٹاپک چلتا رہے گا۔ جی سامنے تشریف لائیں۔ اللہ کی رحمت کے سایہ آپ کے جسم پر ہوگی، آپ کی اولاد پر اللہ کی رحمت ہوگی، آپ کے گھر پر اللہ کی رحمت ہوگی، آپ کے جسم پر اللہ کی رحمت ہوگی، آپ کے اوقات میں اللہ کی رحمت ہوگی، آپ جو مال کماتے ہیں اس میں اللہ کی رحمت ہوگی۔ اگر اللہ کی رحمت ہم چاہتے ہیں تو سامنے تشریف لائیں، اگر نہیں چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ حضرات، اس زمین پر انسان کو ملنے والی نعمتوں میں سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔
توحید کی نعمت ہے اور دین کی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہ متاع ہو سکتی ہے، نہ کوئی سرمایہ ہو سکتا ہے اور نہ کوئی دولت ہو سکتی ہے۔ ایمان کی دولت سب سے عظیم دولت ہے، ایمان کی نعمت سب سے عظیم نعمت ہے، ایمان کا سرمایہ ایک انسان کے پاس سب سے عظیم سرمایہ ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے، اس نعمت کو اپنے باپ تک پہنچانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیسی کیسی دعائیں کیا کرتے تھے، اپنے باپ کے دین اور عقیدے کو لے کر کتنا تڑپا کرتے تھے اور کتنا فکر مند ہوا کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابو جان ایسی مورتیوں کی پوجا کیوں کر رہے ہو جو نہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں، نہ فائدہ دیتے ہیں، نہ نقصان دیتے ہیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابو جان شیطان کی پرستش کیوں کر رہے ہو؟ اتنے پیار بھرے لہجے میں دعوت دینے کے بعد اللہ کو چونکہ ان کا اسلام لانا مقبول نہیں تھا، منظور نہیں تھا، ہدایت سے محروم رہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو بغیر مانگے کہ یہ ہدایت دی ہے، تو سوچو اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ یہ نعمت اگر اس کا اندازہ آپ لگانا چاہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے سوال کرو، اپنے بیٹے کے دین اور عقیدے کو لے کر کتنا فکر مند ہوتے تھے اور کہتے تھے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے اسلام قبول کر لے، میری کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں میں سے مت ہو جا۔ لیکن اللہ کو اس کا اسلام لانا منظور نہیں تھا، نتیجے میں کفر کی حالت میں غرقاب کیا گیا۔ تو سوچو اللہ رب العالمین کی نعمت مجھے اور آپ کو سوال کرے بغیر ہی ملی ہے، تو اللہ کی کتنی عظیم ہدایت ہے جو مجھے اور آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ اگر اس نعمت کا آپ کو اندازہ لگانا ہو، آخری نبی برحق جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ زندگی کی آخری سانس تک ساتھ دینے والے چچا ابو طالب کو ان کے پاس جاتے ہیں جب زندگی کی آخری سانسیں بچی ہوئی ہوتی ہے اور کہتے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہا عند اللہ، اے چچا جان میرے کان میں ہی صحیح آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے، آپ مسلمان ہو جائیے، کل قیامت کا دن ہوگا تو میں رب العالمین سے آپ کے حق میں سفارش کراؤں گا اور آپ کو نار جہنم سے بچا کر جنت کا حقدار ٹھہراؤں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کو ان کا ایمان منظور نہیں تھا، نتیجے میں ہدایت سے محروم رہ گئے۔ یہ کائنات کے سب سے برگزیدہ ہستیاں، کائنات کے سب سے محترم ہستیاں، کائنات کی سب سے فضیلت یافتہ شخصیات تھیں، جنہوں نے اپنے اقربا، اپنے باپ، اپنے چچا، اپنی اولاد کے لیے اللہ سے ہدایت کی بھیک مانگنے پر بھی اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت سے محروم رکھا۔ تو سوچو مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے بغیر مانگے ہی اسلام کے خاندان میں پیدا کیا، پیدائشی مسلمان بنایا، میرے اور آپ کے پاس سے کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے سینے میں اور ہمارے دلوں میں اسلام کی جو ہدایت ہے، آنے والی نسلوں میں ہم یہ ہدایت منتقل کریں، آنے والی نسلوں میں یہ امانت، آنے والی نسلوں تک یہ امانت کو پہنچائے۔ میرا اور آپ کا یہ تقاضا بنتا ہے، فریضہ بنتا ہے اور حق بنتا ہے۔ حضرات فتنہ ارتداد کسے کہتے ہیں؟ ارتداد، ارتداد کے معنی ہوتے ہیں اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھر جانا، پھر کافر ہو جانا یا پھر بے دین ہو جانا۔ مسلمان تھا، مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ اسلام سے باہر نکل گیا، وہ کفر کی راہ اختیار کر بیٹھا، اس کو کہتے ہیں ارتداد۔ اور یہ اتنا بڑا سنگین جرم ہے اور اتنا بھیانک جرم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے اسے قتل کرو۔
اسلامی ریاست، اسلامی حکومت، وہاں پر ایک کافر کو برداشت کیا گیا، کافر وہاں پر جی سکتا ہے، کافر وہاں پر زندگی گزار سکتا ہے، جزیہ اور ٹیکس دے کر وہ اپنی سانسیں لے سکتا ہے، لیکن اسلام کا یہ قانون ہے جہاں پر اسلامی حکومت ہو وہاں پر اگر کوئی مسلمان بے دین ہوتا ہے فقتلوہ، اسلام کا قانون ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ کافر کو برداشت کیا گیا لیکن ایک مرتد کو برداشت نہیں کیا گیا۔ اس حیثیت سے آپ سمجھے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا سنگین معاملہ ہے۔ آئے دن ہر روز ہماری کانوں سے یہ خبریں ٹکراتی ہیں کہ فلاں مسلمان بیٹی فلاں کے ساتھ راہ فرار اختیار کر کے اس نے اسلام چھوڑ دیا، کفر کی راہ کو اس نے اختیار کیا۔ کتنے واقعات، کتنے حادثات اور کتنے نیوز ایسے ہیں جو ہر روز، آج دیکھیں آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھیں، روزینہ کے اعتبار سے آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی خبر ضرور ملے گی کہ فلاں علاقے میں مسلمان تھی مرتد ہو گئی، فلاں علاقے میں مسلمان تھی مرتد ہو گئی، فلاں علاقے میں مسلمان تھی غیر کے ساتھ بھاگ کر ارتداد کی راہ اختیار کی۔ حضرات یوں سمجھیے کہ یہ ایک ایسا لاوا ہے، ارتداد زمین کے نیچے ایک ایسا لاوا ہے جو پک رہا ہے اور عین ممکن ہے کہ لاوا پھٹ جائے اور پھٹنے کے بعد نتیجے میں مسلمان بچیاں، مسلمان بہنیں اس لاوے میں بہہ جائے۔ تو حالات سے پہلے، اس لاوے کے پھٹنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ اس لاوے کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ پانی کے سر سے اونچا ہونے سے پہلے پانی پر باندھ باندھنا ضروری ہے۔ اس لیے وہ دروازے، جس دروازے سے کہ مسلمان بچیاں اسلام سے باہر نکل رہی ہیں، ان دروازوں کو لاک لگانا حالات کا تقاضا ہے اور حالات کی یہ پکار ہے۔ حضرات صرف ایک خطبے اور دو خطبے سے کام چلنے والا نہیں، اس کے خلاف ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے، اس کے خلاف باقاعدہ ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے، اور ہر شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کس طرح مسلمان بچیوں کو پکڑ کر اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ اس میں ماں باپ کی ذمہ داری، اس میں علماء کی ذمہ داری، اس میں گھر کے سرپرست کی ذمہ داری، معاشرے کے با اثر شخصیات کی ذمہ داری، ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلم معاشرے کی بچیوں کو ارتداد کی راہ پر چلنے سے روکے اور ان کو دین کی طرف پلٹائے۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا ایک خطبے دو خطبے سے اس کا مکمل کام ہونے والا نہیں، اس کے خلاف ایک مہم اور ایک منظم کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ آخر یہ ارتداد کی راہ پر کیوں چل رہی ہے۔ بہت سارے بنیادی اسباب ہو سکتے ہیں، دین سے دوری بنیادی سبب ہے، اور مسلم لڑکیوں کا غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ مل بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنا جس کو ہم کو ایجوکیشن کہتے ہیں، یہ بھی بنیادی سبب ہے۔ اسی طرح سے مسلم بچیوں کا گھر سے باہر نکل کر غیر مسلم بچوں کے ساتھ جاب کرنا، یہ بھی بنیادی سبب ہے۔ ماں باپ کی لاپرواہی، ماں باپ کی غفلت، یہ بھی بنیادی سبب ہے۔ اور مسلم بچیوں پر جو فکری یلغار ہے، افکار و نظریات کا جو شکوک و شبہات کی شکل میں ان پہ جو حملے ہیں، یہ بھی بنیادی سبب ہیں۔ اس کے علاوہ میں آج آپ کے سامنے چند بنیادی اور اسباب بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک اور بنیادی سبب یہ ہے جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہود و نصارہ کے ایک گروہ نے یہ کہا کہ صبح کے وقت میں ایمان لاؤ اور شام ہوتے ہوتے مرتد ہو جاؤ، تاکہ جو دیندار لوگ ہیں، دین پر جمے ہوئے لوگ ہیں، ان کا استقامت ڈگمگا جائے، ان کے بھی قدم لڑکھڑا جائیں اور وہ بھی تمہاری طرف پلٹ آئے، اسلام سے باہر نکل آئے۔ ایک سازش تھی، ایک منظم پلاننگ تھی۔ کس کی پلاننگ تھی؟ یہود و نصارہ کی پلاننگ تھی۔ وہ بھی کب؟ زمانے نبوت میں پلاننگ ہوئی۔ یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اہل کتاب میں یہ پلاننگ کی اور یہ سازش کی کہ چند یہودیوں کو انہوں نے جمع کیا
اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ جو مسلمان دین پر ثابت قدم تمہیں نظر آ رہے ہیں، ان کو دین سے پھیرنے کا ایک طریقہ ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ تم کیا کرو، صبح مسلمان ہو جاؤ اور شام ہوتے ہوتے تم کافر ہو جاؤ۔ جب یہ مسلمان تم کو دیکھیں گے کہ صبح مسلمان ہو رہے ہیں اور شام میں ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں تو یہ سمجھیں گے کہ دین میں کوئی نہ کوئی نقص ہے، دین میں کوئی نہ کوئی خامی ہے، دین میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہے، تبھی تو یہ کتاب والے، یہ پڑھے لکھے لوگ دین سے باہر ہو رہے ہیں۔ نتیجے میں ان کے قدم میں بھی لرزاہٹ طاری ہو جائے گی، یہ بھی ثابت قدمی نہیں دکھا سکیں گے، دین سے مرتد ہو جائیں گے۔ سازش کی انہوں نے، اور آج بھی یہ سازش کر رہے ہیں۔ کون سازش کر رہے ہیں آج؟ زعفرانی پارٹی والے ہندو مسلم بول کر ہندو اور مسلمانوں کو آپس میں ٹکرانے والے، یہ بھی ایک طرح کی سازش کر رہے ہیں۔ لو جہاد کا شوشہ چھوڑ کر، کہیں گھر واپسی کا شوشہ چھوڑ کر کہ تم پہلے ہی سے ہندو تھے اب پھر مسلمان کیوں ہو، اس طرح سے سوچے چھوڑ کر وہ مسلمان بچیوں کو اسلام سے پھیرنے کی منظم سازشیں اور پلاننگیں کر رہے ہیں، اور بلکہ بسا اوقات اپنے نوجوانوں کو تربیت بھی دے رہے ہیں کہ کس طرح مسلمان بچی کو اپنے دام میں پھنسانا ہے، کس طرح اس کو اپنی طرف مائل کرانا ہے۔ باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، ان کی تربیت کی جا رہی ہے۔ تو حضرات اس سچویشن میں اور اس صورتحال میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو بتائیں یہ سازشیں ہیں، ان کے فریب میں آنے کی جسارت نہیں کرنا، یہ سازشیں ہیں، یہ ان کی پلاننگیں ہیں، یہ بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ دیکھو اسلام نے کیا کہا، اسلام نے کہا لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن۔ اسلام نے کہا کہ آپ جو پردہ کرتی ہیں، مسلمان پردہ کرتی ہیں، مسلمان عورت کے سامنے بے پردہ ہونے کی اجازت ہے۔ مسلمان خاتون کے سامنے بے پردہ ہو سکتی ہے، برقع نکال کر بیٹھ سکتی ہے، لیکن اسلام نے کہا مسلمان ہو کر غیر مسلم خاتون کے سامنے برقع نکالنے کی اس کو اجازت نہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر مسلم خاتون اس کے حسن کو دیکھے گی، اس کی خوبصورتی کو دیکھے گی، نتیجے میں یہ غیر مسلم خاتون اپنی برادری میں جا کے اس کے حسن کی تعریف کرے گی، اب وہ اس کے پیچھے آئے گا اور ہر طریقے سے وہ اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گا، نتیجے میں مسلمان لڑکی غیر مسلموں کی روش پر چل کر اپنے دین و عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اس لیے اسلام نے کیا کہا وَلَا نِسَائِهِنْ، مسلمان عورتوں کے علاوہ غیر مسلم عورتوں کے سامنے بے پردہ ہونے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس راستے کی خواتین اور بچیاں ارتداد کے راہ پر چلتی ہیں۔ تو حضرات پہلا سبب یہ ہے کہ منظم پلاننگ کی جا رہی ہے، سازشیں کی جا رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف اور مسلم بچیوں کے خلاف، اور باقاعدہ سوشل میڈیا پر آپ نے بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہوں گے، ایک شخص اٹھتا ہے کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بہو کو لائے گا ہم اس کے لیے گھر دیں گے، اس کے لیے اتنے لاکھ کی آفر رکھیں گے۔ اس انداز میں ان کو لالچی بنایا جا رہا ہے، ان کے جذبات کو برانگیختہ کیا جا رہا ہے، اور یہ اوباش، یہ بدماش قسم کے لوگ مسلم بچیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر ضروری ہے کہ اپنے بچیوں کو بیدار کریں، اپنی بچیوں کو ان کی سازشوں سے آگاہ کیا کریں۔ اسی طرح سے اور ایک سبب یہ ہے، اسلام نے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں، آپ یہ بات یاد رکھیں، اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں نہ اسلام سے پہلے کسی نے ویسے حقوق دیے اور نہ اسلام کے بعد کسی مذہب نے ویسا ان کو حق دیا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے عورتوں کے حقوق ان سے چھینے، جس کے نتیجے میں یہ عورتیں ارتداد کی راہ سے اپنے حقوق لے رہی ہیں۔ اسلام کے راستے سے ہم نے عورتوں کے حقوق دینا چھوڑ دیا۔ اگر ہم عورتوں کو ان کے حقوق دیے ہوتے، غیر مسلم بچیاں مسلمان ہو جاتی کہ اسلام میں مسلمانوں کے نزدیک عورت کا اتنا بڑا مقام مرتبہ ہے،
لیکن آج معاملہ بالکل برعکس ہو گیا ہے. مسلمانوں نے عورتوں کے حقوق چھین لیے، جس کی وجہ سے مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے راستے سے اپنے حقوق لے رہے ہیں. بچی کی پیدائش کو اسلام نے کیا کہا؟ بچی کی پیدائش کو اسلام نے کہا کہ بہت بڑی خوشخبری ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، اسلام نے کہا بچی کی پیدائش بہت عظیم خوشخبری ہے. ہم نے کیا کہا؟ بچی کی پیدائش کو نحوست کہا. اسلام نے کہا بچی کی تربیت کریں گے، پڑھائیں گے، لکھائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت تمہیں جنت میں ملے گی، اللہ کے رسول کی رفاقت تمہیں جنت میں ملے گی. اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا کہ عورتوں کا حق ہے کہ انہیں مسجد میں آنے دیا جائے. لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے نہ روکو. ہم نے کیا کہا؟ عورت فتنہ ہے، مسجد میں آ کر فتنہ کرے گی، لہٰذا مسجدوں کے دروازے ان کے لیے بند کر دو. ارے اللہ کے بندو، اس سے بڑھ کر کون سا فتنہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے مسجدوں کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے، نتیجے میں فتنہ ارتداد کا وہ شکار ہو گئی. اس سے بڑھ کر اور کیا فتنہ ہو سکتا ہے؟ عورتوں کا حق یہ ہے، اسلام نے کہا کہ اگر کوئی مر جاتا ہے اس کی پراپرٹی میں سے عورت کا بھی حصہ ہے. ہم نے کیا کیا؟ حصہ تو اس کا ہڑپ لیا اور اس کو گناہ بھی سمجھنا چھوڑ دیا. عورت کا حق یہ ہے کہ شادی کرتے ہوئے اس کا مہر دیں. ہم نے کیا کیا؟ مہر دینا تو درکنار، اوپر اس پر جہیز کا بوجھ لاد دیا. عورت کے جو حقوق اسلام نے اس کو دیے تھے، ہم نے وہ سارے حقوق اس سے چھین لیے، جس کی وجہ سے مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادی رچا رہی ہیں اور ان کے ساتھ اپنا پلو باندھ رہی ہیں. تو بہت ضروری ہے، اسلام نے دیا ہے، ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ان کے حقوق ان کو ادا کریں کہ غیر مسلم بچیاں بھی دیکھیں کہ سبحان اللہ مسلمانوں کے نزدیک بچیوں کا اتنا بڑا مقام ہے، وہ مسلمان ہو جائیں. مسلمان بچیاں دیکھ رہی ہیں کہ غیر مسلموں کے پاس کوئی لکشمی ہے اور وہ خدا بنی بیٹھی ہے، ان کے پاس اتنا بڑا مقام ہے، سجدہ کر رہے ہیں. کوئی دیوی ہے، اتنا بڑا مقام بچیوں کا ان کے پاس، ان کے سامنے سجدہ کر رہی ہیں. نتیجے میں مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ڈگر پر چل رہی ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ عورتوں کے جو حقوق اسلام نے متعین کیے ہیں ان کو ان کے حقوق ہم ادا کریں، اگر ہم ان کو دین پر ثابت قدم رکھنا چاہتے ہیں، اسلام پر ثابت قدم رکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے حضرات اور ایک بہت عظیم ذریعہ جس راستے سے کہ مسلم بچیاں ارتداد کی شکار ہو رہی ہیں، موبائل فون کا استعمال. موبائل فون نے تو ہر برائی اور ہر بیماری آسان کر کے رکھ دی ہے. اب گناہ کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں، اب گناہ کرنے کے لیے تھکنے کی ضرورت نہیں، اب گناہ کرنے کے لیے چل کر جانے کی ضرورت نہیں. ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچی کا موبائل اگر آپ نے اس کو دلایا ہے تو آپ محاسبہ کریں. آپ گرچہ اس کو سونے کا بسکٹ کھلائیں، لیکن شیر کی نگاہ سے دیکھنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. آپ نے موبائل دلا دیا، آپ نے اس میں ریچارج بھی مار دیا، لیکن آپ کو فکر ہی نہیں ہے کہ کس سے چیٹنگ ہو رہی ہے، رات میں بچی کب سو رہی ہے، کس سے باتیں ہو رہی ہیں، کس سے چیٹنگ ہو رہی ہے. غیر ذمہ دار ہے ایسا باپ، غیر ذمہ دار ہے ایسی ماں، غیر ذمہ دار ہے ایسا بھائی جو اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو اور اپنے گھر میں رہنے والی خاتون کو موبائل تو دلا دیتے ہیں لیکن اس کا محاسبہ کوئی نہیں کرتا. تو موبائل فون بھی ارتداد کے راہ پر چلانے میں بہت بڑا نمایاں کردار ادا کر رہا ہے. محاسبہ کرنے کی بہت اہم ضرورت ہے. اسی طرح سے حضرات اور ایک جو سبب جس راستے سے کہ مسلمان بچیاں ارتداد کے راستے پر چل رہی ہیں، ناقص دعوتی انتظام، انکمپلیٹ سسٹم دعوت کا سسٹم آج منظم نہیں ہونے کی وجہ سے بھی مسلمان بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں. یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو بچے اور یا جو بچیاں پیدائش کے بعد کی جو عمر ہوتی ہے ان کا ذہن بالکل صاف ہوتا ہے، ان کا ذہن بالکل کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے. اس پر آپ جو لکھیں گے وہ پتھر پر نقش کرنے کی طرح ان پر نقش ہو جاتا ہے. تو اس صورتحال میں مستقبل میں اگر آپ فتنہ ارتداد کو روکنا چاہتے ہیں، ہماری ہر مسجد میں مکتب کا انتظام ہونا چاہیے جہاں پر پورے معاشرے کے بچے اور بچیاں آ کر تعلیم حاصل کرتے ہوں. آج ہمارے پاس مکاتب کی بہت کمی ہے اور جہاں پر ہے وہ بھی ناقص. وہاں پر صرف نورانی قاعدے کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر صرف قرآن کی تعلیم، بس قرآن پڑھنے آ گیا بچہ دیندار، بچے نے دین سیکھ لیا.
بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں ہم، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں ہم۔ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تربیت اور ٹریننگ کے لیے جو سلیبس بنایا تھا، صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا الایمان۔ اللہ کے رسول نے قرآن سکھانے سے پہلے ایمان کی باتیں سکھائیں، اللہ کے رسول نے قرآن پڑھانے سے پہلے توحید کا سبق پڑھایا، فازددنا الایمان، جس کی وجہ سے عمل میں بھی اضافہ ہو گیا اور ایمان میں بھی اضافہ ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ہر مسجد میں مکتب کا انتظام ہونا چاہیے، اور جہاں پر بیسیکلی ان کو عقیدہ توحید کی تعلیم دینے کا انتظام ہونا چاہیے، اور جہاں مساجد کم پڑھ رہے ہوں، ہمارے عالی شان بلڈنگیں ہوتی ہیں، وہاں پر کوئی کمرہ ایسا ہونا چاہیے جہاں پر گلی کے سارے بچے ہمارے گھر میں آ کر مکتب پڑھیں۔ آپ کے گھر میں اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی رحمت کی برکھا برسے گی آپ کے گھر میں اگر آپ ایسا انتظام کر لے جاتے ہیں۔ تو یہ دعوتی تعلیم میں نقص ہونے کی وجہ سے بڑھاپے میں چونکہ بچپن میں توحید کا سبق نہیں پڑھایا گیا، اور بڑے ہوتے توحید کیا چیزیں پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے بآسانی توحید سے منہ موڑ کر وہ کفر کی راہ پر اختیار کر رہی ہیں۔ بچپن میں اگر آپ توحید کی محبت کا جام انہیں پلا دیں، بڑے ہونے کے بعد بلکہ زندگی کی آخری سانس تک وہ جام پینے کے بعد پھر دنیا کے کسی بڑے سے بڑے فتنے کو آسانی سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تو دعوتی سسٹم میں یہاں پر ہمیں ترقی کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے حضرات اور ایک بنیادی سبب یہ ہے، ہم جب کہیں شفٹ ہوتے ہیں یا پھر کہیں گھر تلاش کرتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کتنا پوش ایریا ہے، کتنی بڑی سڑکیں ہیں، پانی کا انتظام ہے یا نہیں ہے، بجلی کا کتنا انتظام ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے میرے گھر سے مسجد کتنی دور ہے۔ کیوں؟ تاکہ میں نماز کے لیے چلا جاؤں اور میرے ساتھ میرے بچے بھی نماز کو جائیں اور وہاں پر ان کے لیے تعلیم کا انتظام ہو۔ نتیجے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایسی جگہ پر رہائش اختیار کر رہے ہیں جن جگہوں پر کہ کفار کی اکثریت بستی ہے، پورا کافروں کا ایریا ہے، ان کے درمیان ہم رہ رہے ہیں۔ ہیپی نیو ایئر کی مناسبت آ رہی ہے، ان کے ساتھ خوشی منا رہے ہیں۔ ہیپی برتھ ڈے کی مناسبت آ رہی ہے، ان کو ہم وش کر رہے ہیں۔ دیوالی کا موسم آ رہا ہے، ان کے تہوار میں ہم شریک ہو رہے ہیں۔ ان کے اس کلچر کو اپنانے کی وجہ سے دین کی جو اہمیت ہے ہماری نگاہ میں کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے، اور بآسانی ہم کفار کے چنگل میں پھنس کر عقیدے اور دین سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں، ایمان کو اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے ایسے ایریوں کا انتخاب ہو، رہائش کے لیے ایسی جگہوں کا انتخاب ہو جو مسلمانوں کا ایریا ہو اور ہمارے گھر سے مسجد کم سے کم فاصلہ ہو۔ اسی طرح سے حضرات ایک اہم اور بنیادی سبب آپ دیکھیں ہماری صحابیات میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ اللہ رب العالمین نے کہا مسلمان ہو تو کافر عورت سے شادی کرنا آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ مسلمان عورت ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کافر مرد سے شادی کرے۔ ہمارے سامنے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نمونہ ہے کتنا پیارا نمونہ ہے۔ ام سلیم کون تھی؟ بہت بہادر خاتون اور بہت جانباز خاتون تھی، دور نبوت کی بہت ہی اعلیٰ اخلاق کی حامل خاتون تھی ام سلیم۔ جب یہ مسلمان ہوئی لیکن ان کے شوہر نے اسلام لانے سے انکار کر دیا۔ کون ان کے شوہر؟ مالک، انس بن مالک جو ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں، یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی شوہر کے بیٹے تھے، انس بن مالک۔ تو مالک نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو نتیجے میں انہوں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا، دین کی بنیاد پر انہوں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا۔ اب جب خبریں مدینہ کی گلیوں میں، مدینہ کے معاشرے میں پھیل گئی کہ ام سلیم نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا ہے، ابو طلحہ نامی ایک شخص آگے بڑھے اور نکاح کا پیغام بھیجا۔ کون ابو طلحہ؟ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی کافر تھے۔ وہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر انہوں نے اپنا نکاح کا پیغام پیش کیا۔ ام سلیم نے کیا کہا آپ یاد رکھیں۔ ام سلیم نے کہا ما مثلک یرد یا ابا طلحہ،
ما مثلुका युरद्दु या अबा तलहा, अय अबू तलहा तुम जैसे शख्स से शादी करना हम जैसे औरतों के लिए बाइस सद इफ्तिखार है, हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि तुम जैसे शरीफ मर्द से हम शादी करें। लेकिन एक बात यह है कि हमारी शादी नहीं हो सकती, वो इसलिए कि तुम काफिर हो और मैं मोमिन हूँ। काफिर और मोमिन दोनों का मिलन नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। आप देखें, एक तरफ तो ये तासुर कि तुम जैसा शरीफ इंसान और तुम जैसे शरीफ इंसान से शादी करना हमारे लिए बाइस सद इफ्तिखार है, और दूसरी तरफ ये भी कह रही हैं लेकिन एक बात यह है कि तुम काफिर हो मैं मोमिन हूँ, हमारा दोनों का मिलन नहीं हो सकता। अबू तलहा ने कहा अगर मैं मुसलमान हो जाऊं, उम्मे सुलेम ने कहा अगर तुम मुसलमान हो जाते हो तो तुम्हारा कबूल इस्लाम ही महर होगा, अलग से मैं तुमसे किसी महर का मुतालबा नहीं करूंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने गवाह बनाया, मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के बाद दोनों ने शादी की और शादी करने के बाद 11 बच्चे पैदा हुए और पूरे के पूरे इस्लाम और मुसलमानों के ऐसे बेलौस खादिम बने कि तारीख के सफ़हात में इनका किरदार बड़ा नुमाया नजर आता है। सुभान अल्लाह। मुक़द्दस रिश्तों पर और मुक़द्दस बुनियादों पर जो रिश्ते बनते हैं उनसे ऐसे ही नस्लें निकला करती हैं, और जो बहके हुए भटके हुए ऐसे बुनियादों पर जो रिश्ते बनते हैं उनकी नस्ल भी बहकी हुई और भटकी हुई ही निकलती है। हमारी माओं के लिए, हमारी बहनों के लिए ऐसी ही सहाबियात और ऐसी सहाबियात की ज़िंदगी में बहुत बड़ा नमूना है। हज़रात, ये चंद बातें थी जो असबाब इर्तिदाद के हवाले से मुझे आपके सामने रखनी थी। आखिरी बात बोलकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिरी बात ये है, ये जो कल मुनासबत आ रही है, दिसंबर का महीना ख़त्म हो रहा है, न्यू ईयर की मुनासबत से जनवरी का महीना शुरू होने जा रहा है। हज़रात, दुनिया के गाफिल लोग, दुनिया के बहके हुए लोग और अल्लाह से बगावत करने वाले लोग इस दिन खुशी मनाते हैं। हम बहैसियत मुसलमान उनकी ईदों में शामिल होकर हम खुशी मनाना ये किसी तरह दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारी ज़िंदगी की जो सांस हम ले रहे हैं और ज़िंदगी की सांस जो हम अंदर खींच रहे हैं, हमारी ज़िंदगी की एक एक सांस हमें मौत के मंजिल के करीब कर रहा है, कब्र की मंजिल के करीब कर रहा है। और जब हम कब्र के करीब हो रहे हैं, आखिरत से करीब हो रहे हैं, हमारा किरदार क्या होना चाहिए? सालों के गुजरने पर हमारे आंखों से आंसू रवा दवा होना चाहिए, एहसास हमारे दिल में अंगड़ाइयाँ लेनी चाहिए, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत होना चाहिए, नमाजों की पाबंदी का एहतमाम होना चाहिए, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत से मजबूत तर करने की कोशिश करनी चाहिए, और बकिया ज़िंदगी में जो हमसे कोताहियाँ हो गई उन पे हरफ़े निदामत और अश्क निदामत बहाना चाहिए। इन सारी हकीकतों को छोड़कर हम गैरों के साथ खुशियाँ मनाने लग जाए, उनके साथ गुनाह करने लग जाएं, उनके साथ शराब पीने लग जाए और उनको विश करने लग जाएं। याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। जो इस ज़मीन पर गैरों की मुशाबहत इख्तियार करेगा, कल क़यामत के दिन आएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी के साथ उसका अंजाम और हश्र करेगा। बहुत ज़रूरी है, घर के सरपरस्त होने की हैसियत से सरपरस्तों की जिम्मेदारी है कि मातहतों को पकड़ कर रखें, मातहतों को इस्लाम की अजमत का एहसास दिलाएं कि हमारे पास इस्लाम जैसा मुक़द्दस दीन है, इस्लाम जैसा मुक़द्दस मजहब है, इस मुक़द्दस मजहब को छोड़कर तुम क्यों गैरों के कल्चर को इख्तियार कर रहे हो। ये सबक पढ़ाने की ज़रूरत है, ये पैगाम देने की ज़रूरत है, और जैसा कि मैंने कहा, मुहासबा करने की ज़रूरत है कि हमने क्या कुछ खोया है और क्या कुछ पाया है। मैं दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन से, बारे इलाहा हमारी बहन बेटियों के दिलों में इस्लाम के ताल्लुक़ से इस्तिक़ामत अता फरमा। बारे इलाहा हम सबको ज़िंदगी की आखिरी सांस तक तौहीद पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी नस्लों को तौहीद पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारे इलाहा हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिल अता फरमा, हमें जो बेनमाजी उन्हें नमाजी बना दे, हमें जो कुरान से दूर है सबको कुरान का कारी बना।
سب کو قرآن کی عملی تفسیر بنا۔ بار الہ ہم میں جو نوجوان ایسے ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، ماں باپ کے باغی ہیں، ان سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ بار الہ جب تک رکھے ایمان اسلام اور توحید پر قائم رکھے، اور جب روح اٹھا لے تو کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر جاری و ساری ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔